الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واجتنبوا الرجس من الأوثان. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق اللہ العلی العظیم. اس سے پہلے کہ میں اس منظور شدہ قرارداد پہ کچھ عرض کروں، بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک عالم دین، بحیثیت ایک اسلامی جماعت کے رکن، جناب چیئرمین، میں آپ کا توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، مگر اس ملک میں اسلام کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ یہ ایک مفروضہ نہیں ہے۔ یہاں اس اسمبلی کی چوراہے سے لے کر علمو چوک تک کمبوں پہ اللہ کا نام کندہ ہے، بورڈ بنایا گیا ہے سرکاری خزانے سے، مگر اس کے اوپر تصاویر لگائے گئے ہیں جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے: فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کے گند سے اجتناب کرو، دور رہو۔ یعنی اس کو پلیدی کہا گیا ہے تصویر کو۔ یہاں ہمارے اس ملک کے چوراہوں پہ، کمبوں پہ تصاویر آویزاں ہیں۔ دوسرے کمبوں پہ تصاویر آویزان ہوتے تو شاید کوئی برداشت کر لیتے، مگر اللہ کے نام 99 نام ہے، 99 ناموں پہ حیوانات اور انسانات کا تصاویر آویزاں ہے۔ یہ ہمارے ایمانی جذبہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے بحیثیت مسلمان یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا پوری نوٹس لے کے ان تمام تصاویر کو جو آویزان ہے اللہ کے ناموں پہ، اس کو ہٹا دیں۔ دوسری بات، میں قرارداد کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 10 دسمبر کو جو قرارداد منظور ہوا ہے، اس کا طریقہ کار دغا بازی سے، دھوکے سے خالی نہیں۔ میں بحیثیت ممبر اس سے باخبر رہا اجلاس سے، من پسند اراکین اسمبلی کو اطلاع دی گئی تھی اور یہ قرارداد پیش کیا گیا ہے۔ یہ بلوچستان کے محروم مفلوک الحال عوام، خواہ وہ بلوچ ہو، ہزارہ ہو، پٹھان ہو، ان کے حقوق پہ ہم ڈاکہ سمجھتے ہیں۔ وفاق نے ایک ہاتھ سے توڑی اختیارات صوبے کے حوالے کر کے، وہ بھی 18ویں ترمیم کی طفیل، اور 2 مہینے کے اندر انہی اختیارات کو واپس دوسرے ہاتھ سے لینا، یہ تو وفاق کا وتیرہ رہا ہے۔ شاید لوگ برملا نہ کہہ سکتے ہو، پنجاب زبردست ہے، اس کا قوت زیادہ ہے، اس کے زیر قبضہ تمام ادارے ہیں۔ وہ پاکستان کے وجود سے لے کر آج کے دن تک
محکوم اقوام خواہ وہ سندھی ہو، پٹھان ہو، بلوچ ہو، ہزارہ ہو، سوائے پنجاب کے کسی کے حقوق کے محافظ نہیں۔ تمام محکوم اقوام کے وسائل پہ قبضہ کر کے پنجاب کے مفاد میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہم اس قرارداد کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ ہمیں اطلاع دیے بغیر، اجلاس میں بلائے بغیر، اجلاس سے باخبر رکھے بغیر قرارداد پیش کرنا اور منظور کرنا، اور وہی اختیارات جو ہمیں چھوٹے صوبوں کو، محکوم قوموں کو 18ویں ترمیم نے دی تھی، اس کو واپس چین لینا، ہم محکوم اقوام کے ساتھ اس کا تعبیر ظلم سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان لوگوں کی طرف میلان نہ رکھو جو ظالم ہے، جو ظلم کرنے والا ہے، ورنہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ سفیان ثوری فرماتا ہے ظلم یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا سر تلوار سے کاٹے یا لوگوں کے سینے میں گولی مارے، ظلم یہ ہے کہ ظالم کا فیصلہ لکھنے کے لیے آپ نے قلم تراشا تاکہ اس سے خط لکھا جائے، یہ بھی ظالم ہے۔ اور خط لکھنے کے لیے سیاہی فراہم کیا، یہ بھی ظالم ہے۔ اور فیصلہ لکھنے کے لیے کاغذ فراہم کیا، یہ بھی ظالم ہے۔ میں ان تمام ممبران کا اس قرارداد کے حمایت کرنے والوں کے بارے میں کہتا ہوں اللہ کے آیات کے روشنی میں کہ ہم سب ظالموں کے پیرس میں داخل ہیں۔ میں اس قرارداد کا اور اس جمہوری مرکز اور ادارے کا اس طریقے سے دغا بازی کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، جو اصل وارث ہے، اس صوبے کے نمائندے ہے اور اس وسائل کے مالک ہے، اس کو بے خبر رکھتے ہوئے اس کے مفادات کے برعکس فیصلے کرنا اور قراردادیں منظور کرنا، میں ان سب کی مذمت کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی نور محمد عمر صاحب۔